فقہی مسئلہ نمبر 1، دین اسلام میں عید قربان کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اسے سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو عید قربان ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جسے اللہ تعالیٰ ذات نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیاں کو ایک جگہ پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے آزمایا۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توحید منانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان سے بہت بہت بڑی آزمائشیں لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جن جن باتوں میں، جن جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ تمام میں پورے اترے۔ یعنی کہ ہر امتحان میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالا، وہ 100 بڑا 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ تو جب وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ تو جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیابی کی وجہ سے یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیے ان میں کامیابیاں حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ان نیک عملوں کا جو پیغمبر نے کیے ہیں ان کا فائدہ بعد میں ان کی اولاد کو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود پیغمبر والے عمل نہ کریں اور پیغمبر کی سنت پر عمل نہ کریں۔ دیکھیں نا، حضرت سورۃ ہود میں آیا نا، آیت نمبر 42-46 میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کافروں میں جا ملا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو خود پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے، لیکن اس کے بیٹے کے کیونکہ عمل پیغمبر والے نہیں تھے، اپنے ان کے باپ نوح علیہ السلام جو اللہ کا پیغمبر تھا ان والے اعمال نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو صرف نسبت ہونے سے، پیغمبر کے ساتھ نسبت ہونے سے، چھڑی نسبت ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے حضور روز قیامت، جب تک کہ عمل بھی پیغمبروں والے نہ ہوں، پیغمبروں کی سنت پر عمل نہ کیا ہو زندگی میں، تو خالی پیغمبروں کی نسبت لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سکے بیٹے تھے، بیٹے کو فائدہ نہیں ہوا صرف نسبت سے، تو وہ خون تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو خون کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہو سکا کہ جب اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دنیا میں وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیو ہم بھی ادھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، ہم اسی بات کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، تو چھڑا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے کچھ ہوگا، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل نہ کیے جائیں۔ جو زندگی آپ گزار کے گئے ہیں، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی جب اللہ تعالیٰ ذات نے آزمایا باتوں میں، وہ پورے اترے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ یا اللہ میری اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں، کہ جو تیرے یعنی کہ تیری سنت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے یعنی کہ عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں یعنی کہ آیا نا، آیت نمبر 47 میں سورۃ البقرہ میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا کی، ٹھیک، اور پھر انہی میں ہی بنو اسماعیل، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل میں سے بنو اسماعیل، پھر بنو اسماعیل میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ذات نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں حکم دیا کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ٹھیک ہے نا، اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ قربانیوں سے بھرپور ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف واقعات اس ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ بنے، جن میں یعنی کہ حج کی قربانی ہے، حج کی عبادات ہے، اور حج میں ہی جو ہے نا وہ قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں نا عید قربان پر، یہ اصل میں قربانی حج کے موقع پر ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ صاحب استعداد ہیں وہ حج کرتے ہیں، ادھر جا کر قربانی کر لیتے ہیں، اور جو لوگ حج نہیں کر سکتے وہ پھر ادھر عید قربانی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی کا واقعہ بننے والا
قربانی کا سبب بننے والا جو واقعہ ہے وہ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی، ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس کا ذکر اللہ تعالی ذات نے سورہ الصفات کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، یعنی کہ نیک اولاد عطا فرما. تو اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک یقین اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندگی والا جو معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے ساتھ پیغمبر کا یقین کا لیول دیکھیں کہ کس عمر میں اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ رہے ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 87 سال اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 80 سال. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور یقین کا لیول آپ دیکھیں پیغمبر کا کہ 87 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، 80 سال کی آپ کی بیوی کی ہے. تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو بیٹا عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا. ہمارے تو ادھر آپ دیکھیں کہ 10 سال 20 سال علاج کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بس جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو نا وہ ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں اور کوئی نہیں، یعنی کہ آپ کے حضور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. لیکن آپ پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین دیکھیں کہ پیغمبر کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی 87 سال، بیوی کی عمر 80 سال، یعنی کہ بالکل بڑھاپے میں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی یقین کے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بیٹا عطا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک نا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے چیز عطا فرمائیں گے، چاہے میں بوڑھا ہو گیا چاہے جوان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی کام ناممکن نہیں ہے. تو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. اور جب وہ بیٹا 12 سال کا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 87 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی. جب وہ بیٹا 12 سال کا ہوا تو وہ حضرت ابراہیم اس وقت یعنی کہ 99 سال کے ہو گئے، 99 ایئر کے. تو جب وہ بیٹا آپ کے یعنی کہ بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہوا، آپ کے آگے پیچھے پھرتا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا چین، آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے یہ بچہ عطا کیا. تو جب اللہ تعالیٰ ذات نے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں مانگی نا، لیں، تو وہ قربانیاں لیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو سب سے پیاری چیز تھی، تو حضرت ابراہیم نے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو اس وقت جب حضرت ابراہیم کو 87 سال کی عمر میں اولاد ملی، 12 سال کا بچہ ہو گیا، آپ کا چلنے پھرنے قابل ہو گیا، آپ کے دل میں حضرت ابراہیم کے دل میں اس بچے کی اتنی محبت، اتنی شفقت. یار آپ دیکھیں نا کہ اتنی یعنی کہ بڑھاپے میں اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا. تو جب اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو کہا خواب میں کہ اس بچے کو میری راہ میں ذبح کر دو، قربان کر دو. اب یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک تو اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں دی، اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بیٹا جو سہارا بنا ہے بڑھاپے کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اس بچے کو قربان کر دو جو تیرے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بچے کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. تو بیٹے نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجیے گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. تو پھر حضرت ابراہیم ان کو یعنی کہ ذبح کرنے لگے. تو عین اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بھیج دیا، پھر ان کو ذبح کرتے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائی تھی لیکن ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تیرے اوپر سلام ہو. تو اس کا ذکر جو ہے نا وہ سورہ صفات کی آیت نمبر 100 میں ہے. اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی. پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 87 سال عمر اور بچے کی عمر 12 سال ہوگی، ٹھیک ہے، بڑھاپے کا سہارا بننے کا قابل ہو گیا. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یعنی کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا. اور بعض علماء پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو خواب آیا تو خواب کی وجہ سے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. دیکھیں جو انبیاء کرام کا خواب ہوتا ہے نا وہ وحی الہی ہوتا ہے. انبیاء کے خواب میں شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوتی. جو مشکات میں حدیث ہے نا 4608 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے طرف سے حکم تھا، آرڈر تھا، وہی تھی کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ٹھیک ہے. تو اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، بتا تیری کیا رائے ہے. تو
جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے آپ اسے پورا کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب دیکھیں بیٹے کا بھی آگے جواب دیکھیں، بیٹا بھی تو پھر حضرت ابراہیم کی اولاد تھی نا، حضرت ابراہیم کا خون تھا نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو آگے سے بیٹے نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ مجھے بے دڑک ہوگا قربان کر دیجئے، میری گردن ذبح کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ آج تو میرے بھائیوں اگر باپ صبح بیٹے کو یہ کہے کہ صبح فجر کی نماز ہو گیا، اذان ہو گیا، جا کر نماز پڑھ، تو بیٹا آگے سے یعنی کہ 20-25 سنا دے گا اپنے باپ کو۔ تو ادھر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے ذبح کرنے والا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ثابت ہوں گا۔ تو غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اس کو پیشانی کے بال گرا دیا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یعنی کہ سیدھا نہیں لٹایا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کے بیٹے کا چہرہ آمنے سامنے ہو، نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا کہ کہیں حضرت ابراہیم کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر پڑے تو کہیں یہ وہ شفقت اور محبت کا جو پیہلو نا وہ اجاگر ہو جائے اور حضرت ابراہیم اس امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو الٹا لگا دیا اور یوں گردن کے نیچے سے چھری یوں چلانے لگے۔ تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں، در حقیقت یہ کھلا امتحان ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات کہہ رہی تھی کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اب دیکھیے جس امتحان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا امتحان تھا، تو وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، یعنی کہ اب قیامت تک حضرت ابراہیم کی اس جو امتحان ہے، سنت کے قربانی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس کو قیامت تک یاد بھی کیا جائے گا اور قربانی بھی کی جائے گی۔ ابراہیم پر سلام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرے بندے تجھ پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا قربان کیا نا اللہ کی راہ میں، وہ حضرت اسماعیل تھے، کیونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل پہلے بیٹے تھے جن کو قربان کیا گیا تھا اللہ کی راہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے جانور بھیج دیا، تو حضرت اسماعیل سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قربان کیا جا رہا تھا، حضرت اسماعیل اس وقت نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تو اصل میں چاہے حضرت اسماعیل ہوں یا حضرت اسحاق ہوں، اصل میں قربانی حضرت ابراہیم کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 87 سال کی عمر میں اولاد عطا کی، جب 12 سال کا بچہ ہو گیا 99 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، تو اصل میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، بیٹا جو بھی ہوتا آپ نے اللہ کے راہ میں قربان کر دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے سنت ابراہیمیہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ تو جو حج کے موقع پر کی جانے والی قربانی ہے، تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 36 میں اس قربانی کو شاعر اللہ ڈکلیئر کیا کہ یہ جو حج کے موقع پر کی جانے والی قربانی ہے نا، یہ جانور ہے قربانی کے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو باقی جو حج کے اوپر نہیں جا سکتے وہ پھر پوری دنیا میں عید قربان کی قربانی کر لیتے ہیں، اس کا ذکر بھی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ فصل لربک وانحر، وہ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو باقی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگ قربانی کرتے ہو نا، جانور قربان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے کہ کس بندے نے جانور ذبح کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے کہ چوہے سامنے آگتی بھائی بڑا بڑا بیڑا کیتا ہے، چوہے سامنے آگتی اونٹ کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دیکھتی ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے اندر سے نیت کیا ہے، میری رضا کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ پھر حدیث ہے مشکات میں 5314 اس کا نمبر ہے 5314 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی یہ شکل ہے، چہرہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نور ہے اس کے اوپر، نہ وہ مال و دولت دیکھتا ہے کہ اس کے بعد بہت بڑی کوٹھی ہے، بڑی کاریں ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خود پیدا کیا، خود بنایا، کسی کو کم دیا کسی کو تھوڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو اس کو میں نے مال دیا ہے میری راہ میں جو خرچ کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 5331 کا نمبر 5331 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھی نماز اللہ کے لیے لیکن کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے لمبی نماز پڑھ دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے بھی شرک کیا. جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. تو بیسیکلی قربانی بھی ایک صدقہ ہے. تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے گا اس کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذاتی اطہر ہے وہ ذاتی اطہر ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو. اور پھر سورۃ النام کی آیت نمبر 161 میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا, سیدھا راستہ حضرت ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں جو سپر ٹائٹل دیا نا سب سے بڑا کہ ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے. روز قیامت میرے بھائیو سب سے بڑا جو سپر ایوارڈ جس بندے کو ملے گا نا, جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ دے کہ اس بندے نے دنیا میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا کہ نہیں کیا تھا, وہ سب سے بڑا سپر ایوارڈ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سپر ایوارڈ قرآن میں اپنے بندے ابراہیم کو دے رکھا ہے کہ میرے بندے نے کبھی شرک نہیں کیا. میرے بھائیو قرآن میں تو سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا ہے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں ہے نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. جو بندہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے, وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. اگر صبح فجر کی اذان ہوئی ہے اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز پڑھو, ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے, اللہ کی بات کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ بستر کے اوپر سو رہا ہے, اس کا نفس اس کو کہہ رہا ہے تو سو رہا ہے ابھی نہ پڑھ نماز, وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے, اپنے نفس کی بات کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اپنے نفس کی بات مان رہا ہے, وہ شرک فی الاطاعت کر رہا ہے. تو میرے بھائیو جو بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اپنے نفس کا مانتا ہے گویا اس نے اپنے نفس کو خدا بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ ہے سورۃ الجاثیہ میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, اس کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی ذات نے ہر قسم سے شرک اطاعت, شرک جلی, شرک خفی, شرک اصغر, شرک اکبر سے بری قرار دیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم وما کان من المشرکین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا ٹائٹل تھا. تو اس سے بڑھ کر پھر یعنی کہ سورہ نجم میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے رب سے وفا کرنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر سورۃ الممتحنہ میں کہا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے خلیل ہیں, جگری یار ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر سورہ الصفات میں کی آیت نمبر 100 میں آیا کہ حضرت ابراہیم ایماندار بندے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم پر سلام ہو. تو پورے قرآن میں ابراہیم 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 ہی ہو رہا ہے. میرے بھائیو کیوں ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ہر پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اپنے بیٹے کو بھی جو بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہوا, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر چیز قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا, پھر سپر ایوارڈ دیا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وما کان من المشرکین, حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں آیا کہ آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بالیکن میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس آیت میں آپ تھوڑا غور کریں. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا. نماز کا تعلق جینے کے ساتھ ہے, قربانی کا تعلق موت کے ساتھ ہے. یعنی کہ جو بندہ زندہ ہے گویا وہ نماز, جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے گویا وہ زندہ ہے. جو حدیث مشکات میں ہے نا 2263 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ ہے. تو میری نماز, میرا جینا, میری قربانی, میرا مرنا. قربانی آپ دنیا میں بھی جتنی بھی قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. حقیقت میں آپ یہ بتاتے ہیں سنت ابراہیم کو جو عید قربانی کر رہے ہیں نا آپ یہ ادھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم جانور ذبح کر رہے ہیں. حقیقت میں ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑا تو ہم کریں گے.
یہ آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک یعنی کہ ایک قربانی کا واقعہ تھا جو قرآن میں مختلف یعنی کہ مراحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اب قربانی کے حوالے سے حدیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1 یہ ابن ماجہ میں 3127 کا نمبر ہے 3127 کہ کچھ اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اون کے بدلے یعنی کہ جو کھال ہوتی ہے جانور کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھال کے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملتی ہے جو بندہ قربانی کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3126 کا نمبر ہے 3126 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی کہ قربانی کے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے جانور، سب سے افضل عمل ہے وہ قربانی دینا قربانی کے دن، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت وہ جانور جو اللہ کی راہ میں کسی نے ذبح کیا وہ اپنے سینگوں، کھوروں، ٹھیک ہے، اور بالوں سمیت آئے گا، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پھر وہ ایک پلڑے میں رکھ کر اس کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یعنی کہ قبول قربانی اس کی ہوگی جو بندہ حلال کی کمائی سے کرے گا۔ اب ایک بندہ چوری بکرا کر کے یا حرام کی کمائی سے قربانی کرے گا تو اس کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں کہ ایک شخص ہے جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی گندے ہیں، سارا بدن بھی گندا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ یا رب میری دعا قبول فرما، یا رب میری دعا قبول فرما، یا رب میری دعا قبول فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی یہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے، جو کھایا وہ حرام کا ہے، جو پیا وہ حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا جو حرام کا کھاتے پیتے ہیں۔ تو حلال کی اگر قربانی کریں گے تو وہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوگی، آپ کو قربانی کا اجر ملے گا روز قیامت۔